مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت جگہ پر فرمایا ہے، دعا کے حوالے سے ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، کہ دعا مانگا کرو مجھ سے گڑ گڑاتے ہوئے اور تنہائی میں اللہ سے چھپکے چھپکے۔ کہیں دوسری جگہ فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگا کرو، مجھ سے اپنی پریشانیوں کے حوالے سے التجا کیا کرو، درخواستیں کیا کرو۔ استجب لکم، میں تمہاری تمام تر درخواستوں کو، تمام تر اپیلوں کو، تمام تر التجاؤں کو، تمام تر جتنی بھی آپ کی دعائیں ہیں ان کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن جب ہماری دعا کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ شاید تاخیر ہو رہی ہے، جو ہم نے مانگا ہے وہ نہیں مل رہا، تو پھر ہمارے اندر ایک عجیب سی کیفیت اٹھتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایک بے اطمینانی، بے چینی، بے قراری، بے سکونی سی ایک محسوس کرنے لگتے ہیں ہم کہ اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہے، اللہ ہماری سنتے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین جو ہم مانگتے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی اور بے قراری سی پیدا ہونے لگتی ہے، اور پھر ہم اللہ کریم کی ذات سے مایوس ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں اور طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ ایک تو مسئلہ اس میں میرے عزیزو یہ سمجھنے کا ہے کہ یہ اگر میرے اور آپ کے دلوں کے اندر مایوسی آ رہی ہے دعا کرنے کے بعد، ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو یہ مایوسی مسلمانوں کا کام نہیں، کفر ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر ہم اپنی اس دعا کرنے کے بعد مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مایوسی کی طرف جاتے جا رہے ہیں، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ نعوذ باللہ ہم اپنی زبان سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کریم نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، کہ خود اللہ کریم تو کہتے ہیں ہم سے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اب اللہ قبول نہیں کر رہے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرما کر ہمیں جھوٹ بولا ہے۔ یہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے عجیب سی، جو بندہ زبان سے نہیں کہتے یہ چیزیں تو کم از کم خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، سوچ و بچار فکر اس کی ذہن کے اندر یہ سوار ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی فکروں کو، اس طرح کی سوچوں کو، اس طرح کے خیالات کو، اس طرح کے جتنی بھی بیکار سی باتیں ہماری ذہنوں میں آئے یا زبانوں پر آئے ان کو نکال کر پھینک دینا چاہیے، اور ان تین باتوں کو اس لیے آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے، دعا کے علماء نے تین پہلو لکھے ہیں کہ دعا کے حوالے سے تین پہلو یہ ہیں، تین باتیں کہ نمبر ایک، جو بندہ اللہ کریم کے سامنے دعا کرتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے، بسا اوقات وہ چیز ہو بہو وہی چیز مل جاتی ہے اس کو۔ بسا اوقات جو چیز آدمی نے مانگی ہے، جس کے لیے دعا کرتا ہے، وہ چیز تو نہیں ملتی، لیکن اللہ کریم اس دعا کی برکت سے اس کے جتنے بھی وہ ہوتے ہیں نا پریشانیاں، مصائب، تکالیف، جو بھی تنگیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کی تنگیوں کو، تکالیف کو، مصائب کو، پریشانیوں کو، ان تمام تر آلام کو ختم کر دیتے ہیں۔ تیسرا پہلو جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس نے مانگا وہ بھی نہ ملا، اور مانگنے کے بعد اس کی پریشانیاں، تکلیفیں، مصائب، آلام، درد، دکھ بھی دور نہ ہوئے۔ اب فرمائے کہ کیا ہوگا؟ اللہ کریم آخرت کے لیے اس کی دعا کو جمع کر لیتے ہیں، جب کل قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، اس کے سامنے اس کے اعمال نامے اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو وہ اس کی دعا بھی اس کے سامنے ہوگی، کہ دعا کا بدلہ اللہ کریم کل آخرت میں دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی دعا کرنے کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دعا لازمی کرنی چاہیے، یہ بڑی اہم عبادت ہے یہ، جیسے کہ اللہ کے رسول نے ایک جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ جیسے انسان کے جسمانی اعتبار سے اگر جائزہ لیا جائے تو مغز کتنا ایک بہترین انسان کے جسم کے اندر ایک بہترین کردار ادا کرتا ہے مغز، انسان کے دماغ میں جو مغز ہوا کرتا ہے، بیائی اسی طرح عبادات کے اندر بھی دیکھا جائے کہ مغز کی یہ
حیثیت رکھتی ہے یہ دعا، اس لیے ہمیں دعا اللہ کریم کے ہاں گر گرا کر مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار کرنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو آداب لکھے ہیں علماء نے، جو شرائط لکھی ہیں دعاؤں کی، ان کے ساتھ ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچے اور اچھے طریقے سے شرائط کے مطابق دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ مایوسی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔